شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ امیر اہل سنت سے تلاوت قرآن کے بارے میں سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے تلاوت قرآن کے بارے میں سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے خلیفہ عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے تلاوت قرآن کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: کیا قرآن پاک کو بغیر سمجھے یعنی ترجمے کے بغیر پڑھنے سے کوئی ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کو بغیر سمجھے یعنی ترجمے کے بغیر پڑھنے سے بالکل ثواب ملے گا، لہذا غلط پروپیگنڈے مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور نہ کیا جائے کہ جب سمجھ نہیں آتی تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ نماز میں بھی سورہ فاتحہ اور دیگر جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، ثنا پڑھتے ہیں تو اس کے بھی معنی معلوم نہیں ہوتے۔ بسم اللہ کا ترجمہ پوچھا جائے تو لوگ بغلیں جھانکنا شروع کر دیں گے، تو اب کیا نماز پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا سب چھوڑ دیں گے؟ یقیناً ایسی بات نہیں، لہذا قرآن کریم سمجھ نہ بھی آئے جب بھی پڑھنا چاہیے۔ سوال: قرآن پاک کو اتنی تیز رفتاری سے پڑھنا کہ حروف چب جائیں کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب: قرآن کریم بالکل اس طرح پڑھنا چاہیے جیسا منزل من اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، مگر آج کل مارا ماری اور بھاگم بھاگ کے انداز پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اسے منزل من اللہ کی طرح پڑھنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ قرآن پڑھنا ہی نہیں کہلائے گا کہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسا پڑھنے والوں پر قرآن کریم لعنت کرتا ہے۔ ممکن ہے بعضوں کو میری باتیں چبھتی ہوں اور چبھنی بھی چاہیے تاکہ توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ تیز رفتاری سے قرآن پاک پڑھنے والے کیوں عوام کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سنا رہے ہیں؟ جو آپ پڑھتے ہیں بیچارے بھولے بھالے مسلمان اسے قرآن اور آپ کو نیک آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات تیز پڑھنا گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تجوید کے قواعد کے ساتھ درست قرآن پڑھے تو تراویح میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو آپس میں مقابلے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تو 35 منٹ میں تراویح ختم ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے قاری صاحب تو خیبر میل ٹرین کی طرح تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں اور 25 منٹ میں تراویح ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ اگر روزے اور قرآن کی شفاعت چاہیے تو ان کا احترام کرنا ہوگا اور قرآن کو صحیح پڑھنا ہوگا۔ عام بول چال میں بھی تیز رفتاری کی وجہ سے حروف چبائے جاتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگ سبحان اللہ کو سبحان اللہ کہہ کر ہا کو چبا جاتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگوں کو نہ تو درست طریقے سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ شریف پڑھنا آتا ہے، اور نہ ہی ما شاء اللہ، انشاء اللہ اور الحمدللہ کہنا آتا ہے۔ عموماً لوگ انشاء اللہ کو انشاءاللہ اور الحمدللہ کو الحمدللہ کہتے ہیں۔ مثلا انشاءاللہ میں آتا ہوں یا الحمدللہ طبیعت اچھی ہے۔ حالانکہ میں مدنی مذاکروں وغیرہ میں یہ کلمات کہنا کئی مرتبہ سکھا چکا ہوں، مگر پھر بھی صحیح نہیں کہتے، کیونکہ غلط کہنے کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ یوں ہی بہت سے لوگ قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ سوال: چند لوگوں کا مل کر مسجد میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: چند لوگ مل کر مسجد میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ غلط اور ناجائز ہے۔ البتہ اگر ایک آدمی اس لیے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے کہ 2-4 آدمی دور بیٹھے سن رہے ہیں اور اس کی آواز سے نمازی یا دیگر قرآن پاک پڑھنے والوں کو تکلیف نہیں ہو رہی، یعنی ان تک ایسی آواز نہیں جا رہی کہ جسے سمجھا جا سکے، تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ بعض لوگ مسجد کی پہلی صف میں لائن میں بیٹھ کر زور زور سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص رمضان میں ایسا ہوتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں تیجے اور چہلم میں یا ویسے ہی لوگ رمضان میں ختم قرآن کرواتے ہیں، جو کہ اچھا کام ہے، لیکن اس میں سب مل کر زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں۔ انہیں چاہیے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سنیں، دوسرے کو آواز نہ جائے۔ البتہ اگر کوئی ایک پڑھتا ہے اور سب توجہ سے سنتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اعتکاف میں 3 قرآن ختم کیے، میں نے 5 قرآن ختم کیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو درست طریقے سے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، بلکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی، مگر وہ 5 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے ڈنکے بجا رہے ہوتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ وہ بھلے پورے رمضان میں 1 مرتبہ پورا قرآن کریم ختم کریں، یا پھر آدھا یا 10 پارے پڑھیں، مگر درست مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ اگر قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنا ضروری ہے۔ آج کل لوگوں کو سب کچھ آتا ہے، مگر قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ خدا کی قسم، یہ بڑی محرومی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ اردو آتی ہے، انگلش بہت اچھی آتی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ فخریہ یہ کہتے ہوں گے کہ اردو سے میری انگریزی اچھی ہے، مگر ایسوں کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا اور وہ پڑھے لکھے بھی کہلاتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ کس طرح پڑھے لکھے کہلائے جا سکتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے نام سے ہزاروں مدارس قائم ہیں، اور عام طور پر یہ عشاء کے بعد علاقوں کی مساجد میں لگائے جاتے ہیں۔ ان میں دعائیں، طہارت اور نماز وغیرہ کے احکام سکھائے جاتے ہیں، لہذا آپ ان میں داخلہ لیجئے۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، جبکہ انگلش یا کوئی زبان سیکھنی ہو تو کوچنگ سینٹر جانا پڑتا ہے، رٹے لگانے پڑتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ بیچارے کیا کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم مفت پڑھاؤ تب بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس انداز سے کہ قاعدہ پڑھا اور پھر اسے وہیں رکھ دیا اور دوسرے دن آ کر کھولا، تو اس طرح کہاں سے یاد ہوگا؟ دنیاوی علوم میں سے بہت کچھ یاد کر لیتے ہیں، مگر قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ پڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جب دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں تو قرآن پاک مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی کوشش کرنا پڑے گی۔ بعض لوگ عذر بناتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت ہے لیکن پڑھنے کا جذبہ نہیں۔ اللہ پاک جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا نماز عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، نماز عصر کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اور نصف النہار شرعی سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک، یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ اگرچہ ان 3 اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ان میں دیگر اذکار یا درود شریف پڑھا جائے۔ مگر کوئی ان 3 اوقات میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ سوال: رمضان مبارک میں کتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا چاہیے؟ جواب: تراویح میں 1 بار قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی توفیق ملے اتنا پڑھا جائے کہ ثواب کا کام ہے اور افضل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں اور 1 قرآن پورے مہینے کی تراویح میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ سوال: ہمارے یہاں نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو قاری صاحب تلاوت مکمل کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد صدق اللہ مولانا العظیم پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب: فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ سورہ ملک ختم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے سچ فرمایا۔ یقیناً اللہ پاک نے سچ فرمایا، ہم بھی اس کو سچ مانتے ہیں۔ سوال: بعض حفاظ قرآن دوران حفظ 15 پاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد انہیں آدھا پارہ تلاوت کرنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: واقعی بعض حفاظ قرآن حفظ قرآن کے بعد دوبارہ قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھتے اور گھنٹوں گھنٹوں گپے مارنے میں گزار دیتے ہیں۔ نیز سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پلک جھپکنے میں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اسلامی بہنوں کا حال اس سے برا ہے۔ یاد رکھیے، حفظ کرنا تو آسان ہے مگر حفظ رکھنا مشکل ہے۔ نیز یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن کریم عموماً سال 2 سال یا 3 سال میں مکمل حفظ ہو جاتا ہے، لیکن اسے عمر بھر یاد رکھنا اور پڑھنا ہوتا ہے۔ لہذا جن حفاظ کرام سے بن پڑے وہ روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل تلاوت کیا کریں۔ اس طرح 1 مہینے میں ان کے 4 قرآن پاک بآسانی ختم ہو جائیں گے۔ اگر 1 منزل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم روزانہ 1 پارہ تلاوت کر لیا کریں کہ غیر حافظ کے مقابلے میں انہیں اتنا پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یاد رہے، 1 پارہ بھی تجوید و قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، جیسے مدات وغیرہ۔ حدر والے انداز میں پڑھنے کی صورت میں انہیں 20 سے 25 منٹ لگیں گے، لیکن حدر کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جسے قراء حضرات کے نزدیک بھی حدر کہا جائے، کیونکہ بعض حفاظ اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کو یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ پلے ہی نہیں پڑتا۔ نیز وہ الفاظ و حروف چبا جاتے اور مدات وغیرہ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ جو حافظ قرآن نہیں ہے چاہیں تو وہ بھی روزانہ 1 پارہ پڑھ لیا کرے کہ شجر شریف میں روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی ترغیب موجود ہے۔ بہرحال اللہ پاک جسے توفیق دے وہی خوش نصیب تلاوت قرآن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کئی لوگوں کا تلاوت قرآن میں دل نہیں لگتا۔ سوال: اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پڑھنے میں غلطی کر رہا ہو تو کیا مجمع میں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر ایسی فاحش غلطی کی جس سے معنی تبدیل ہو رہے ہوں تب تو مجمع میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، جبکہ فساد کا اندیشہ نہ ہو۔
اگر تجوید کی غلطی کی، جیسے غنہ یا اخفا نہیں کیا، تو اسے بھرے مجمع میں نہ ٹوکا جائے، بلکہ حکمت عملی اور نرمی سے توجہ دلا دی جائے۔ سوال: چلتے پھرتے چپل پہن کر یا بے وضو قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ جواب: بے وضو قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن پاک کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ نیز چپل پہن کر قرآن کریم پڑھنے میں حرج نہیں۔ سوال: روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ جواب: اگر پورا قرآن پاک بھی پڑھ لیا تب بھی ناجائز نہیں ہے۔ روزانہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ تو شجرہ قادریہ میں روز کا 1 پارہ تلاوت کرنا لکھا ہے، تاکہ 1 مہینے میں 1 بار قرآن کریم ختم ہو جائے۔ ہمارے بعض طلباء ایسے بھی ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی 1 منزل ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، تو وہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ لہذا جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے اور کوشش کرے، جب تک دل لگا ہوا ہے پڑھتا رہے۔ روزانہ 1 منزل پڑھ لے تو مدینہ مدینہ۔ سوال: بس میں ایئر فون کے ذریعے ریکارڈ شدہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے، اس میں آیت سجدہ آ گئی، تو یہ سجدہ سر کو جھکا لینے سے ادا ہو جائے گا؟ جواب: ریکارڈ شدہ تلاوت میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور سر جھکانے کی کوئی فارمیلٹی کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ سوال: مدنی چینل پر اگر لائیو آیت سجدہ سنی تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ جواب: مدنی چینل یا کسی بھی چینل پر اگر لائیو براہ راست آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ سوال: اگر کسی کے کئی سجدہ تلاوت رہ گئے ہوں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: جتنے سجدے رہ گئے ہیں وہ ادا کرے، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے، سجدے میں 3 سبحان ربی الاعلی پڑھے، پھر بیٹھ جائے اور دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر اسی طرح کرے۔ یوں جتنے سجدے ہیں سب مکمل کر لیے۔ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: اگر تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو کیا بندہ درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ جواب: جو لوگ قرآن سننے کے لیے جمع ہوں ان پر فرض عین ہے کہ وہ کان لگا کر توجہ سے تلاوت قرآن سنیں، اور اگر کہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو اور یہ پہلے سے اپنے کام کاج میں مصروف ہو تو اس پر سننا فرض نہیں ہے۔ سوال: قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اذان شروع ہو جائے تو کیا تلاوت روک دینی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، تلاوت روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے، البتہ جس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں اس کو پورا کر لینا چاہیے، یا کم از کم اتنا حصہ پڑھ لینا چاہیے جس سے معنی پورے ہو جائیں۔ اذان کے علاوہ بھی جب تلاوت روکنی ہو تو آیت پوری پڑھنے کے بعد روکنی چاہیے۔ اسی طرح نعت شریف پڑھ رہے ہوں تو اس کا شعر بھی مکمل کر کے نعت شریف روکنی چاہیے۔ مدنی چینل آف کرنا ہو اور اس پر تلاوت یا نعت آ رہی ہو، اس میں بھی اسی بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آیت یا شعر پورا ہو جائے، تب مدنی چینل آف کیا جائے۔ میری بہت پرانی عادت ہے کہ جیسے بیان کے لیے جاتا تھا یا مدنی مذاکرے کے لیے جب بھی آتا ہوں اور تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ یا حکایت بیان ہو رہی ہوتی ہے تو اگر کبھی میری توجہ نہ رہے تو درمیان میں ہی آ جاتا ہوں، ورنہ پیچھے ہی رک جاتا ہوں تاکہ تلاوت ختم ہو جائے اور مسئلہ یا حکایت پوری ہو جائے، ورنہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور نعرے لگانا شروع کر دیں گے، جس سے تلاوت وغیرہ درمیان میں ہی رک جائے گی یا پڑھنے سننے میں خلل آئے گا۔ سوال: قبرستان میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: اچھی چیز ہے جبکہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو۔ سوال: جاب یعنی نوکری کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر پرائیویٹ جاب یعنی غیر سرکاری نوکری ہے
اور سیٹھ نے اجازت دے رکھی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ایسی جاب ہے جس کے دوران تلاوت کرنے سے آپ کے کام میں فرق نہیں پڑتا تب بھی جائز ہے، جیسے بنگلوں پر چوکیدار ڈیوٹی دیتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے تلاوت کر رہے ہوں یا تسبیح لے کر درود شریف پڑھ رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا موقع ہوگا ویسی اجازت ہوگی۔ سوال: اگر سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے تو ہم پورا قرآن پاک پڑھیں یا صرف سورہ یاسین پڑھ لیں؟ جواب: سورہ یاسین کی تلاوت سے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نیز والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر دن میں 100 بار دیکھیں گے تو 100 حج کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کعبے کا طواف بھی کرنا ہے، صفا و مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، نیز میدان عرفات کا وقوف بھی کرنا ہے، یعنی ان مقدس مقامات پر حاضر ہو کر بھی حج کرنا ہے، اور گھر میں والدین کی زیارت کر کے گھر میں بھی حج کا ثواب کمانا ہے۔ اسی طرح کی احادیث مبارکہ میں عبادات کا ثواب مراد ہوتا ہے، نہ کہ اصل عبادت، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے جن کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 12 برس کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ ان جیسی احادیث سے فضائل میں ثواب عبادت مراد ہوتا ہے، نہ کہ اصل عبادت، لہذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بار نماز اوابین پڑھ کر 12 سال تک نماز سے بے پرواہ ہو جاؤں گا، ایک بار نماز اوابین پڑھ کر 12 سال تک نماز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اللہ پاک کے لیے صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ پڑھے تو وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے۔ اب اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ صبح و شام 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیں اور حج کرنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ حج کا ثواب ملنا اور ہے، حج کی ادا کچھ اور۔ یہاں ثواب کا ذکر ہے نہ کہ ادائے حج کا، جیسے اطباء کہتے ہیں کہ ایک گرم کیے ہوئے منقع یعنی ایک قسم کی بڑی کشمش میں ایک روٹی کی طاقت ہے، مگر پیٹ روٹی ہی سے بھرتا ہے۔ کوئی شخص 2 وقت 3 منقع کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ واقعی ان تسبیحوں یعنی سبحان اللہ صبح و شام 100 بار پڑھنے میں اتنا ہی ثواب ہے، مگر حج ادا کرنے ہی ہوں گے۔ سوال: ٹوپی پہنے بغیر قرآن مجید پڑھنا کیسا؟ جواب: جائز ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ ننگے سر نہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے لیے امامہ پہنے، عمدہ لباس پہنے، خوشبو لگائے اور کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے دوزانوں ہو کر بیٹھے۔ جتنا ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرے گا اتنی زیادہ برکتیں پائے گا۔ سوال: تجوید کی اہمیت اور قرآن کریم غلط مخارج سے پڑھنے کے سبب ہونے والی غلطیوں کی چند مثالیں بیان فرما دیجیے۔ جواب: اتنی تجوید سب کو آنی چاہیے جو ما یجوز بہ الصلاۃ کی حد تک ہو، یعنی جس سے نماز جائز و درست ہو سکے، یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے، نماز میں جتنا قرآن پاک پڑھنا فرض اور واجب ہے اتنا ہی یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ عام طور پر رمضان شریف میں لوگوں میں ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بعض خوش نصیب تو ماشاء اللہ 1 سے زیادہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں، مگر انہیں چاہیے کہ کسی قاری کو اپنا قرآن پاک سنا دیں اور اس سے رہنمائی لے لیں کہ آیا وہ صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا
تو ایک بار سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا 100 مرتبہ ایسا قرآن پاک ختم کرنے سے افضل ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ آن لائن سروس موجود ہے، جس کے ذریعے قرآن کریم بھی پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے کورسز اس شعبے کے تحت کروائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کورسز گھر بیٹھے کیے جا سکتے ہیں، لہذا مدرسۃ المدینہ آن لائن سروس کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے قرآن پاک درست کر لیجئے۔ بہرحال قرآن کریم غلط پڑھنے کے تعلق سے میں نے جو کچھ الفاظ لکھے تھے، ان میں سے چند الفاظ عرض کرتا ہوں جن کو غلط پڑھنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم غلط پڑھنے کی چند مثالیں۔ نمبر 1، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا کئی لوگوں کو الحمدللہ میں موجود لفظ حمد کی ہا کو حلق سے نکالنا نہیں آتا، لہذا وہ الحمد پڑھتے ہیں۔ الحمد اور الحمد میں کیا فرق ہے، ملاحظہ کیجئے۔ حمد کے معنی ہے خوبی، یعنی تعریف۔ اگر الحمدللہ کی جگہ الحمد پڑھا تو اس کے جو معنی بنیں گے وہ کہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن حمد کے معنی عرض کر دیتا ہوں۔ حمد کا معنی ہے آگ کا دھیما ہونا، ہلکا ہونا۔ نمبر 2، قل هو اللہ احد، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ قل 2 نقطوں والے قاف سے آتا ہے، جبکہ دوسرا ڈنڈی والے کاف سے آتا ہے، یعنی قل۔ قل کے معنی کہہ دو یا فرما دو، جبکہ ڈنڈی والے کاف سے کل کا معنی ہے کھا۔ ذرا سوچئے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ نمبر 3، قالو کا معنی ہے انہوں نے کہا، جبکہ ڈنڈی والے کاف سے کالو پڑھا جائے تو معنی ہوگا انہوں نے ناپا، انہوں نے پیمائش کی۔ نمبر 4، اللہ پاک کی ایک صفت علیم ہے، اگر اس لفظ کو عین سے پڑھیں تو معنی ہوگا جاننے والا۔ قرآن کریم میں ہے انہ علیم بذات الصدور، ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ جبکہ الف سے علیم پڑھا جائے تو معنی ہوگا دردناک۔ ذرا سوچئے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ تلاوت کرتے وقت اس لفظ کو الف سے علیم پڑھتے ہوں گے، خاص طور پر میمن اور گجراتی قوم میں عین اور الف، ہا اور ہا میں اتنا فرق نہیں کیا جاتا، لہذا ایسے لوگ جب تک کسی اچھے قاری سے نہیں پڑھیں گے اس وقت تک انہیں درست قرآن کریم پڑھنا نہیں آئے گا۔ اپنے مخارج درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیجئے، انشاءاللہ مخارج درست ہو جائیں گے۔ نمبر 5، علم، عین سے پڑھیں گے تو معنی ہوگا جھنڈا یا پرچم، جبکہ الف سے علم پڑھا جائے تو معنی ہوگا غم۔ نمبر 6، عمل، عین سے پڑھیں گے تو معنی ہوگا کام، اگر الف سے عمل پڑھا جائے تو معنی ہوگا امید۔ نمبر 7، سورہ کوثر میں ہے ونحر، ترجمہ کنز ایمان، اور قربانی کرو، اگر اس کو ہا سے ونحر پڑھیں گے تو معنی ہوگا اور جھڑک یا اور ڈانٹ۔ ذرا سوچئے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ بہرحال قرآن کریم درست سیکھنا لازمی ہے، لہذا اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، سبھی کو قرآن کریم درست سیکھنا چاہیے، خصوصاً بڑی بوڑھیوں کو، کیونکہ ان بیچاریوں میں مخارج کی درستی کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی مسائل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی 100 سال کی بڑھیا ہے اور اسے درست قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو اسے بھی قرآن پاک سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کی کوشش کرتی رہے گی تو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ سوال،
تلاوت کے دوران اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا وہیں رک کر سجدہ کرنا چاہیے؟ بعض لوگ تلاوت ختم کرنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اسی وقت سجدہ کرنا بہتر ہے، البتہ بعد میں کیا تب بھی گناہ نہیں ہے۔ جب سجدہ واجب ہو گیا تو وہ واجب ادا کرنا ہی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، اگر بندہ باوضو ہے تو اسی وقت سجدہ تلاوت کر لینا بہتر ہے، اور بلا ضرورت تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: سورہ یاسین کو وظیفے کے طور پر پڑھنا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، کیا یہ جائز ہے؟ جواب: سورہ یاسین شریف بطور وظیفہ یا کسی حاجت کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ حاجت ناجائز ہو تو پھر الگ بات ہے، جائز حاجت کے لیے پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ وظیفہ کرنا ہے تو اس کی کوئی مخصوص تعداد ہوگی، اور ایسے کام کسی کی رہنمائی میں کیے جاتے ہیں، الگ سے کرنے میں رسک ہوتا ہے کہ چوٹ نہ لگ جائے۔ پہلے تو یاسین شریف کسی قاری صاحب کو سنا دیں کہ صحیح پڑھ سکتے بھی ہیں یا نہیں۔ صحیح پڑھ سکتے ہیں تو کسی صاحب اجازت کی صحبت میں رہ کر اس کی رہنمائی میں اس کا ورد کیا جائے۔ عام طور پر رہنما کم ہی ملتے ہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور بھی اوراد و وظائف ہیں، ان کا ورد کریں اور صلاۃ الحاجات پڑھیں، کیونکہ وظیفوں کی چوٹیں کھائے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ بعض اوقات ایسی چوٹ لگتی ہے جس کا درست ہونا مشکل ہوتا ہے، علاج اثر نہیں کرتا، دماغ فیل ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتے اور گالیاں نکالتے ہیں۔ ایسوں کو سنبھالنے کے لیے گھر میں زنجیروں سے باندھنا اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، یوں سارا خاندان اس میں تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا بغیر کسی رہنما کے اس طرح کے وظائف نہ کیے جائیں۔ اگر آپ کسی جامع شرائط پیر صاحب کے مرید ہیں جن کی شریعت کے مطابق پوری داڑھی ہے اور وہ عالم دین ہیں، تو ان کے شجرے میں دیے گئے مختصر اوراد و وظائف پڑھیں۔ میرا مشورہ یہی ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، درود شریف کی کثرت بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سوال: کیا گھر میں ریکارڈ شدہ تلاوت قرآن لگا کر کام کاج کر سکتے ہیں؟ جواب: ریکارڈ شدہ تلاوت قرآن پاک سننے کے وہ آداب نہیں ہیں جو براہ راست یعنی بغیر ریکارڈ والی تلاوت سننے کے ہیں، کیونکہ ریکارڈ شدہ تلاوت میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو اسے بند کر دیا جائے۔ یوں ہی ریکارڈ شدہ نعت شریف بھی چلائی جاتی ہے، وہ بھی اگر سننے والا نہ ہو تو بند کر دینی چاہیے۔